اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله واصحابه أجمعين بلغ العلا بكماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اور بلبلیں بھی سو بسو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی باہم گفتگو حسنت جمیع خصاله اور کمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سر توق میں پڑھتی تھی اپنے ذوق میں کشفت دجا بجمالہ اور سن کر یہ چڑیوں کے چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے واجب ہے اس پہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم وهو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال متهمين گرامی قدر سامعین کرام، ذی قعدہ کا تیسرا جمعہ ہے، ذی قعدہ 1440 بمطابق 26 جولائی 2019 خصائص پیغمبر کے
مبارک و مطہر عنوان پر گزشتہ 4-5 دنوں سے موضوع چل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسی خصوصیات، بین آیات، فضائل و مناقب، عادات و خصائل، اخلاق و اعمال، دین و شریعت، کائنات پر حجیت، حسن و جمال، اعلیٰ و عمدہ خصال، بہترین انداز، خوبصورت اخبار، بلندیاں، مرتبے، حوصلے، گناہ صفات سے مزین کر کے اپنے پیغمبر کو محبوب قرار دے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک کے لیے نجات دہندہ قرار دے کر ختم نبوت کا تاجدار بنا کر عمدہ اخلاق اور اعلیٰ کردار بنا کر ہماری طرف ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مقام و مرتبہ تو جو عطا فرمایا وہ تو بڑا اور بڑا ہے، لیکن جو سابقہ انبیاء کے مقابل خصوصیات عطا فرمائی ہیں وہ اپنا مقام آپ رکھتی ہیں، اور ان خصوصیات میں عالم ارواح میں آپ کی روح کا سب سے پہلے وجود میں آنا، عالم ارواح میں سب سے پہلے اپنے رب کی ربوبیت الوہیت کی گواہی دینا، عالم ارواح میں اول مخاطب ہونا، اور اس کے بعد اول پیدائش میں اول ہونا، بعثت میں سب سے آخر ہونا، پھر آپ کے لیے اللہ نے جس زمانے کا انتخاب کیا وہ بھی خصوصیت کا حامل، جس مہینے کا انتخاب کیا وہ بھی خصوصیت کا حامل، جس ہفتے کا انتخاب کیا وہ بھی خصوصیت کا حامل، جس دن کا انتخاب کیا وہ بھی خصوصیت کا حامل، جس موسم کا انتخاب کیا وہ بھی خصوصیت کا حامل، آپ کی ولادت کے لیے جس وقت کا انتخاب کیا وہ بھی خصوصیت کا حامل، جس دایا کا انتخاب کیا وہ بھی خصوصیت کی حامل، جس ماں کا انتخاب کیا وہ بھی خصوصیت کی حامل، جس والد کا انتخاب کیا وہ بھی خصوصیت کے حامل، جس دادا کا انتخاب کیا وہ بھی خصوصیت کے حامل، جس نسل پاک کا انتخاب کیا وہ بھی خصوصیت کے حامل، جس قبیلے کا انتخاب کیا وہ بھی خصوصیت کے حامل، قبیلے کی جس شاخ کا انتخاب کیا وہ بھی خصوصیت کے حامل، جس ملک کا انتخاب کیا وہ بھی خصوصیت کے حامل، جس شہر کا انتخاب کیا وہ بھی خصوصیت کے حامل، خانہ کعبہ کا انتخاب کیا وہ بھی خصوصیت کے حامل،
خانہ کعبہ کے تعمیر کنندہ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کا انتقال کیا، وہ بھی خصوصیت کے حامل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے کائنات کے اندر جو فضائل مناقب آیات بینات رکھی، ان میں ایک ایک چیز خصوصیت کی حامل ہے۔ اگر ہم سوچیں تو سوچتے چلے جائیں گے، فضائل آپ کے بیان کرتے چلے جائیں گے، آپ کے خصائل بیان کرتے چلے جائیں گے، آپ کے اخلاق بیان کرتے چلے جائیں گے، آپ کا دین بیان کرتے چلے جائیں گے، ساری کائنات کے دریا سیاہی بن جائیں اور ساری کائنات کے درخت قلم بن جائیں اور آپ کی خصوصیات کو لکھنا شروع کریں، وہ تو ختم ہو سکتے ہیں، آپ کی خصوصیات ختم نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کے لیے اللہ نے، میں نے خلاصے کے طور پر بیان کیا، اتنی کئی باتیں بیان ہوتی چلی آ رہی ہیں، کئی بیان ہو رہی ہیں۔ آج ہمارا موضوع جو ہے خصوصیات پیغمبر میں، وہ آپ کے اسماء مبارک کی برکات، آپ کے اسماء مبارک کا کثیر ہونا، آپ علیہ السلام کے اسماء مبارک کی خصوصیات۔ آپ کی خصوصیات میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کثیر الاسماء ہیں۔ جیسے اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے، اللہ کا ذاتی نام اللہ، باقی اللہ کے تمام نام جو ہے وہ اس کی صفات ہیں۔ ایسے اپنے پیغمبر کو بھی اس نے جو خاص نام عطا فرمائے، وہ تو محمد ہے، وہ تو احمد ہے، آگے چل کر اس پر بات کریں گے، لیکن اپنے نبی کو جو خصوصیات عطا فرمائی، جو اپنے نبی علیہ السلام کو کثیر الاسماء بنایا اور آپ کے نام آپ کی صفات کے ساتھ جو اللہ پاک نے بیان کیے، جو احادیث کے اندر آئے، وہ آپ کی خصوصیات میں سے اہم ترین پہلو ہے۔ لہذا آپ کے ذاتی نام دو ہیں، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا احمد۔ محمد احمد پر آخر میں بھی جا کے بات کریں گے کہ محمد کی کیا خصوصیت، احمد کی کیا خصوصیت، ان کا وعدہ کیا ہے، آگے چل کر بات کریں گے۔ آج کا ارشاد گرامی ہے کہ زمین پر میرا نام محمد اور آسمان پر میرا نام احمد ہے، اور آگے کچھ جو ہے وہ خصوصی نام بھی، صفاتی نام بھی اور کچھ القابات بھی جو اللہ نے قرآن میں بھی بیان کیے۔ جیسے کسی شاعر نے کیا خوبصورت اشعار کہے ہیں، القاب کیسے کیسے خدا نے کیا عطا، حضرت رسول پاک کو قرآن میں جا بجا، طٰہٰ کہیں پکارا، یاسین کہیں کہا، حامیم اور نون کہیں والشمس والضحیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد رکھیں، جیسا میں نے عرض کیا کہ دو نام ہیں ذاتی، ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار کنیتیں۔ آپ نے صحابہ کرام کو یہ تو اجازت دی، ارشاد فرمایا کہ میرے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھو۔ وہاں آپ نے اس وقت کے لیے اپنی کنیت کے ساتھ نام رکھنے کو منع کیا کہ وہ آپ کی خصوصیت تھی، خصوصیت میں تاکہ کوئی اور شریک نہ ہو، لہذا اس سے آپ نے منع فرمایا۔ حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار کنیتیں، ابو القاسم، ابو ابراہیم، ابو الارامل، ابو الارامل، ابو المومنین۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ ہمارے کئی اسماء مبارکہ ہیں۔ ارشاد ہوا انا محمد، انا احمد، والمقفع، والحاشر، نبی التوبہ ونبی الرحمہ۔ مصطلانی نے المواہب کے اندر یہ جو ہے روایت ذکر کی ہے۔ بخاری شریف کے اندر بھی آپ کے اسماء مبارک کی صفات کے اندر بیان آتا ہے۔ فرمایا لی خمسۃ اسماء، میرے 5 نام، انا محمد
صلی اللہ علیہ وسلم وأنا أحمد صلى الله عليه وسلم وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر. میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں. اللہ نے اس نام کی صفت کے ساتھ یمحو اللہ بی الکفر، اللہ نے اس نام کی صفت سے کفر کو مٹایا ہے. میں کہتا ہوں صرف کفر کو نہیں مٹایا، کفر و شرک کو مٹایا. نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے زمانے کی کیا حالت تھی؟ ناگفتگو تھی، ذرا ذرا سی بات پہ لڑائی ہو جاتی تھی، ذرا ذرا سی بات پہ جھگڑا ہو جاتا تھا. سینکڑوں سال تک وہ لڑائیاں چلتی رہتی تھی. قبیلے آپس میں دست و گریبان تھے. بیٹی کے حقوق کی پرواہ کوئی نہیں، معاشرے میں عورت کے حقوق کی پرواہ کوئی نہیں، غلاموں کے حقوق کوئی نہیں. شرک کا یہ عالم تھا کہ 360 بت خانہ کعبہ کے اندر سجا کے رکھ دیے ہوئے تھے. خانہ کعبہ جو توحید کا علم بردار تھا اور جسے توحید کے علم بردار نے تعلیم کیا تھا، اس خانہ کعبہ کے اندر 300 بت سجا کے رکھ لیے تھے. اور یہ بت کون ہے؟ یہ بت اولاد دینے والا، استغفر اللہ، نقل کفر نواشر. اور یہ کیا ہے؟ یہ بیٹے دینے والا، یہ مرادیں پوری کرنے والا، یہ بارشیں لانے والا، یہ آندھیاں لانے والا، یہ طوفان لانے والا، یہ دولت کا ہے، یہ جو ہے وہ عظمت کا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. خود بخود انسانوں نے جو ان کے ذہن میں تصویریں بنتی تھیں، ان بتوں کے متعلق اپنے ذہنوں میں شرک کی تصویریں بنا لی تھیں اور ان کو ان کے ساتھ پوچھ کر ان کو ذہنی سیٹسفیکشن ہوتی تھی. ورنہ اس کائنات کے اندر اللہ کے حکم کے سوا تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا. اور وہ جو توحید کے علم بردار ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند ارجمند حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا اور تعمیر کر کے ربنا وابعث فیہم رسولا کے عنوان کے تحت دعا مانگی تھی. اللہ ہماری نسل میں، ہماری ذریت میں ایک نبی مبعوث فرما جو لوگوں کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرے اور لوگوں کا تزکیہ نفس فرمایا کرے. وہ توحید کا علم بردار جس نے خانہ کعبہ کی بنیادوں کو کھڑا کر کے یہ دعا مانگی تھی، اسی کی نسل میں آگے چل کر اسی خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھ چھوڑے تھے اور اسی خانہ کعبہ کا ننگا طواف کیا جاتا تھا. اسی خانہ کعبہ کے اہم مقامات جو حج کے لیے مقرر تھے، وہاں پر کہیں نائلہ اور کہیں اصحاب اور جو ہے کہیں جو ہے کوئی بت اور کہیں کوئی بت جو ہے انہوں نے سجا دیے ہوئے تھے اور بتوں کی پوجا کی جاتی تھی. اللہ نے قرآن میں اس طرح بیان کیا جس کا مفہوم ہے کہ بتوں کی عظمت کو تو اس قدر پہ پیش نظر رکھا گیا ہے کہ ان کی عظمت کے آگے تو ٹھہرتا کوئی نہیں. ان کی محبت کو اس قدر پیش نظر رکھا گیا ہے کہ ان کی محبت سے زیادہ ان کو کسی کے ساتھ محبت نہیں. اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، ان کے نام کی دہائی دیتے رہیں گے، اللہ کا حصہ تو نہیں نکالیں گے اپنی فصلوں کے اندر، اللہ کا حصہ تو نہیں نکالیں گے اپنے مال کے اندر، اللہ کا حصہ تو نہیں نکالیں گے اپنی تجارتوں کے اندر، لیکن بتوں کا حصہ ضرور نکالیں گے. شرک میں اتنے آگے کھڑے. شرک ایسی بری بس ہے، یہ بات سن لے اس مقام پر، کہ جس کے متعلق اللہ نے اپنے پاک کلام کے اندر یوں ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک میں شرک کو معاف نہیں کروں گا، اس کے سوا جس گناہ کو چاہوں گا معاف کروں. تو نبی علیہ السلام کا تشریف لانا کفر و شرک کے اندھیروں کو کافور کرنا ہے. نبی علیہ السلام کا تشریف لانا کفر و شرک کو مٹانا ہے اور اس کے اندھیروں کو کافور کرنا ہے. نبی علیہ السلام کا تشریف لانا توحید کا علم بلند کرنا ہے اور 4 لاکھ عالم کے اندر توحید کو پھیلانا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر خدا کی غلامی میں داخل کرنے کے لیے، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر
خدا کی غلامی میں داخل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بندہ بندے کو نہ پوجے، بندہ بندے کی تصویروں کو نہ پوجے، بندہ بندوں کے بت بنا کر نہ پوجے، بندہ بندوں کی عظمت اس قدر ذہن میں مت سجائے کہ جس طرح خدا کی عظمت ہوتی ہے، جس طرح خدا کو پکارا جاتا ہے، اس طرح بندوں کو نہ پکارے۔ جس طرح خدا کی عظمت پیش نظر ہے، اس طرح بندوں کی عظمت پیش نظر نہ ہو۔ جس طرح خدا کی محبت ذہنوں کے اندر موجود ہے، دلوں کے اندر موجود ہو، اس طرح جو ہے اس کے جن کو شریک بناتے ہیں ان کی محبت دل کے اندر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ سب سے پہلے کائنات کے اندر سن لیں کہ ہمارا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہے اور وہ خالق اور مخلوق کا تعلق ہے۔ اس کے بعد سب سے بڑا تعلق میرا اور آپ کا اپنے نبی کے ساتھ ہے، وہ نبی اور امتی کا تعلق ہے۔ کائنات کے اندر ہمارا سب سے بڑا اور پہلا تعلق اپنے خالق کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارا خالق ہے، اس لیے کہ وہ ہمارا مالک ہے، اس لیے کہ وہ ہمارا رازق ہے، اور مرنے کے بعد اسی کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور اس کا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اللہ نے عظمتوں کے ساتھ ہماری طرف بھیجا، ان کے ساتھ ہمارا تعلق نبی اور امتی کا ہے، اور وہ تعلق ہمیں سب سے پہلا یہ درس دیتا ہے، اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول۔ کیوں؟ اس لیے رسول کی اطاعت کرنی ہے کہ رسول ہمارے لیے نمونہ قرار دیے گئے، اس لیے رسول کی اطاعت کرنی ہے کہ رسول کو اللہ نے اپنا دین دے کر بھیجا ہے، اس لیے رسول کی اطاعت کرنی ہے کہ اللہ کا تعارف نبی نے کرایا ہے، اس لیے رسول کی اطاعت کرنی ہے کہ اللہ کے دین کو ہمیں سمجھایا، ہم پر جو ہے ہمیں نمونہ بن کے دکھایا نبی علیہ السلام نے ہے، اس لیے اس نبی کی اطاعت لازم ہے کہ اللہ کا دین نبی ہی کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔ کلمے کے پہلے جو اس کے اندر لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، کلمے کے دوسرے جو اس کے اندر محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول، پہلے جو اس کے اندر الوہیت کی شہادت ہے، دوسرے جو اس کے اندر رسالت کی شہادت ہے، پہلا جو ہے وہ اس چیز کا متمنی ہے کہ الہ اس کے سوا کسی کو نہ سمجھا جائے، نہ بنایا جائے، نہ اس کی طرح کسی کو پکارا جائے۔ اور دوسرا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پیغمبر آخری پیغمبر ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ان کے بعد محمد رسول اللہ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں۔ قیامت تک کے لیے اب نبوت کا دروازہ بند ہے۔ قیامت کی آخری صبح میں جو انسان پیدا ہوگا اس کا نبی بھی میرے رات کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات آگے نکل گئی، میں عرض کر رہا تھا انا محمد، رسول اللہ نے فرمایا انا محمد واحمد والمقفع والحاشر ونبی التوبہ، میں مقفع ہوں، میں حاشر ہوں، میں نبی التوبہ ہوں، میں نبی الرحمت ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے جو عظمت عطا فرمائی ہے وہ کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ ان ناموں کے اندر یہ بات چھپی ہے۔ میں حاشر ہوں کہ میرے قدم سے، میرے قدموں سے قیامت والے دن انسان اٹھیں گے۔ نبی توبہ ہوں، میں توبہ کرنے والا ہوں۔ ایک ایک نشست کے اندر میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ توبہ فرماتے تھے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، پھر آپ اس قدر استغفار کا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، بی بی عائشہ نے پوچھا تھا، آپ نے فرمایا عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟
تو آپ کا لقب نبی التوبہ بھی ہے، جہاں لقب ہے وہ آپ کا صفاتی نام بھی ہے، وہ نبی الرحمہ، آپ نبی الرحمت بھی ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر، ایک وقت کے لیے نہیں، ایک زمانے کے لیے نہیں، ایک پیریڈ کے لیے نہیں، ایک گھر کے لیے نہیں، ایک گھرانے کے لیے نہیں، ایک شہر کے لیے نہیں، ایک ملک کے لیے نہیں، ایک خطے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے تمام شہروں کے لیے، تمام خطوں کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے، جن و انس کے لیے اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ بچوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، عاجز کے لیے بھی، اجیر کے لیے بھی، ٹھیکیدار کے لیے بھی، مزدور کے لیے بھی اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس ساری کائنات کے لیے بھی، گناہگاروں کے لیے بھی، نیکوکاروں کے لیے بھی اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جوانوں کے لیے بھی، بوڑھوں کے لیے بھی اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ بزرگوں کے لیے بھی، اولیاء کے لیے بھی، اصفیاء کے لیے بھی، علماء کے لیے بھی، اتقیاء کے لیے بھی اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ملائکہ کے لیے بھی اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس کائنات کے لیے بھی، میدان محشر کے لیے بھی، قبر کی زندگی کے لیے بھی، حشر کے لیے بھی، جنت میں داخلے کے لیے بھی، جنت میں داخلے کے بعد بھی اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ ایک عالم کے لیے نہیں بلکہ تمام عالمین کے لیے، ایک زمانے کے لیے نہیں بلکہ تمام زمانوں کے لیے، ایک گھر کے لیے نہیں بلکہ تمام گھرانوں کے لیے، ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ تمام اقوام کے لیے اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ ایک عالم کے لیے نہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں آئیں گی، کائنات کے اندر جتنی بھی اشیاء آئیں گی، تمام کے لیے آپ رحمت۔ میں نے صرف زندہ چیزوں پہ فوکس کیا ہے، علماء کیا، صوفیاء کی بات کی، ان کے لیے تو آپ رحمت ہی رحمت ہیں۔ لیکن اگر میں آگے جاؤں تو یہ بھی میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ سے بات کروں کہ آپ رحمت نباتات کے لیے بھی ہیں، آپ رحمت جمادات کے لیے بھی ہیں، آپ رحمت گل و گلزار کے لیے بھی ہیں، آپ رحمت جنت و چشموں کے لیے بھی ہیں، آپ رحمت موسموں کے لیے بھی ہیں، آپ رحمت جو ہے سورج چاند ستاروں کے لیے بھی ہے، آپ رحمت جو ہے اس زمانے اس زمانے کے لیے بھی ہے، تمام زمانوں کے لیے بھی ہے، آپ ساری کائنات کے لیے جو رحمت ہے۔ بلکہ مجھے کہنے دیجیے کہ اللہ رب العالمین ہے، وہ جس چیز کا رب ہے، میرے اور آپ کے نبی اس چیز کے لیے رحمت ہے۔ اللہ جس چیز کے لیے رب ہے، میرے اور آپ کے نبی اس چیز کے لیے۔ آپ نے فرمایا انا نبی الرحمہ، نبی التوبہ و نبی الرحمہ، میں نبی التوبہ بھی ہوں، نبی الرحمہ بھی ہوں۔ آگے چلیے، بخاری شریف کی آپ کو حدیث سنا رہا ہوں۔ اس حدیث کے اندر یہ بات آئی تھی، اس کو میں لے کے چلا تھا، پھر اور حدیث میں بات چلی تھی۔ لی خمسۃ اسماء، میرے 5 اسماء ہیں۔ ویسے آپ کے اسماء اتنے کثیر ہیں کہ کسی نے تو اللہ کے بھی 99 نام، حضور کے بھی 99 نام، آپ کے اتنے اسماء کثیر ہیں۔ کسی نے کہا 300 سے زیادہ ہے، کسی نے کہا 400 سے زیادہ ہے، کسی نے کہا 1000 سے بھی زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، پھر آپ کے نام جو ہے صرف قرآن میں نہیں بلکہ آپ کے نام حدیث میں ذکر کیے گئے، آپ کے نام صحابہ کے اقوال میں ذکر کیے گئے، آپ کے نام صوفیاء کے اقوال میں ذکر کیے گئے، آپ کے نام صحابہ کتابوں میں بھی ذکر کیے گئے۔ لیکن جو حضور نے خصوصیت کے ساتھ اپنے نام بتائے ہیں، ان ناموں کی کیا بات ہے؟ فرمایا لی خمسۃ اسماء، میرے 5 اسماء ہے۔ انا محمد و احمد و انا الماہی الذی یمحو اللہ بی الکفر، اللہ نے میرے نام کے ذریعے سے کفر کو مٹا دیا۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ، میں حاشر ہوں، سب سے پہلے قیامت والے دن میں اٹھوں گا۔ الذی یحشر الناس، پھر لوگ جو ہے میرے قدموں سے اٹھیں گے۔ القدمی یحشر الناس القدمی، لوگ میرے قدموں سے اٹھیں گے۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ،
کر دیکھو، دوربین لگا کر دیکھو، اپنے علم کی عینت لگا کر دیکھو، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر دیکھو، نبی سب سے آخر میں آنا تھا، آپ نے فرمایا میں آخر ہوں، اس سے پہلے مجھے کوئی بھائی کلام ثابت نہیں کر کے دے سکتا۔ 1,24,000 انبیاء میں کسی نے کہا ہو کہ انا الآخر، کسی نے کہا انا الآخر؟ عیسیٰ نے نہیں کہا، موسیٰ نے نہیں کہا، شعیب نے نہیں کہا، دانیال نے نہیں کہا، پیچھے چلیے ابراہیم نے نہیں کہا، اسماعیل نے نہیں کہا، نوح نے نہیں کہا، آدم نے نہیں کہا، انہوں نے عاقب نہیں کہا۔ کیوں؟ ان کے بعد نبی آنے تھے، آتے رہے آتے رہے آتے رہے، میرا نبی سب سے آخر میں آیا، آپ کے بعد کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا آج میں سب سے آخر میں آنے والا ہوں۔ دوسری روایت میں آیا کہ میں سب سے آخر میں آنے والا ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں، لا نبی کے بعد ہی میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ بدبختی ان لوگوں کی کہ جو مرزے کو نبی مان بیٹھے، بدبختی ان لوگوں کی، ابتلاء ان لوگوں کا جو مرزے کی اولاد کو نبی مان بیٹھے، مرزا طاہر کو جو نبی مان بیٹھے، مرزا مسعود کو جو نبی مان بیٹھے، ان لوگوں کی جو بدبختی ہے وہ اس دنیا کے اندر بھی انشاءاللہ ذلیل ہوں گے، آخرت میں بھی خوار ہوں گے، کیونکہ میرے نبی کے بعد نبوت کا دروازہ مستقل طور پر بند ہو چکا ہے۔ اب یہ نبوت کا دروازہ کھلے گا تو نہیں، قیامت ضرور آ جائے گی۔ آج کے بعد تو قیامت ہی آئے گی، نبوت کا دروازہ بند ہے، جبریل روح زمین پر نہیں آئے گا، قیامت آ جائے گی، جبریل وہی لے کر نہیں آئے گا، قیامت آ جائے گی۔ قیامت کی صبح تک میرے اور آپ کے نبی ہی تمام کائنات کے نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو قرب قیامت میں آئیں گے وہ اپنے آپ کو نبی ڈکلیئر نہیں کریں گے، نئی نبی ڈکلیئر کریں گے، بلکہ میرے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھیں گے، آپ کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے، اپنے طور پر وہ نبی ہیں تھے، رہیں گے، لیکن نبی علیہ السلام جب قرب قیامت میں نبی علیہ السلام کے زمانے میں آئیں گے تو اپنا کلمہ نہیں پڑھیں گے، نبی نہیں امتی کی حیثیت سے آئیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں گے۔ عیسیٰ اگر آئے تو اپنی نبوت کا اعلان نہیں کر سکتے، اگر موسیٰ بن الفضل آئے ان کی نبوت کا سکہ نہیں چل سکتا، مرزے کو کون پوچھتا ہے؟ سمجھ آ رہی میری بات؟ مرزے کو کون پوچھتا ہے؟ لیکن بدبختی ہے مسلمانوں کی کہ پھر بھی گمراہی کے راستے پہ چلتے ہیں۔ اتنا واضح راستہ ہے، اتنی واضح شرح ہے میرے پیغمبر کی نبوت کی، میرے پیغمبر کے دین کی، اتنی واضح شرح ہے کہ اس سے واضح شرح کوئی نہیں، اس کے باوجود بدبختی ان کو لے کے جہنم میں گر رہی ہے کہ جو میرے نبی کی نبوت کے بعد کسی اور کی نبوت کو مانتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کوئی نبی نہیں۔ میں آخری بات کر کے ختم کروں، آپ نے فرمایا انا محمد انا احمد، فرمایا میرا نام، میری ماں نے دنیا کے اندر محمد رکھا، روح زمین پہ محمد رکھا، اللہ نے عرش پہ میرا نام احمد رکھا، دونوں ناموں کا مادہ جو ہے وہ حمد سے مشتق ہے، دونوں ناموں کا مادہ حمد سے مشتق ہے۔ محمد کا معنی ہے تعریف کیا گیا کہ جس کی تعریف ساری کائنات کر رہی ہے، جس کی تعریف والدہ بھی کرے، جس کی تعریف دائی بھی کرے، جس کی تعریف دادا بھی کریں، جس کی تعریف بچے بھی کریں، جس کی تعریف بڑے بھی کہیں، جس کی تعریف دشمن بھی کریں، جس کی تعریف دوست بھی کریں، جس کی تعریف سابقہ کتابیں بھی کریں، جس کی تعریف سابقہ انبیاء بھی کریں، جس کی تعریف کائنات کے اندر، بلکہ یوں کہوں کہ جس کی تعریف سارا تک کرے، جس کی تعریف کائنات کا رب کرے، اسے محمد کہتے ہیں، اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جس کی تعریف ساری کائنات کر رہی ہے۔ اور احمد کہ کائنات کے اندر جو سب سے زیادہ اپنے رب کی تعریف ہے، سبحان اللہ، کائنات کے اندر جو سب سے زیادہ
اپنے رب کی تعریف کرے. آدم نے بھی کی ہے, نوح نے بھی کی ہے, وقت نہیں ہے ورنہ بات آگے لے کے چلتا. ابراہیم نے کی ہے, بے مثال ہے. اسماعیل نے کی ہے, بے مثال ہے. موسیٰ نے تعریف کی ہے رب کائنات کی, بے مثال ہے. عیسیٰ نے کی ہے, لا زوال ہے. تعریفیں کی ہیں اولیاء نے بھی, انبیاء نے بھی, اصفیاء نے بھی, اتقیاء نے بھی, علماء نے بھی. کائنات کا ذرہ ذرہ, کائنات کا پتا پتا رب کائنات کی تعریف کر رہا ہے. لیکن میرے رب کے نبی جب سجدے کے اندر سر رکھ کر یوں کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ, ساری کائنات کی تعریف ایک طرف, میرے محمد کا یہ کہنا سبحان ربی الاعلیٰ ایک. سبحان اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ. مرحبا مرحبا آمد رمضان ہے.